اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے دوسرا مسئلہ فضائل اعمالی کا حوالہ مرزا نے دیا کہ اس میں قصے کہانیاں لکھی ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیں فلاں امام اور فلاں جو بزرگ تھے وہ ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، کوئی 2 پڑھتا تھا، کوئی 3 پڑھتا تھا۔ تو حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے پہلے پڑھا تو اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور بزرگ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور اس حدیث کو اور اس واقعے کو کن کن ائمہ علماء محدثین نے ذکر کیا ہے۔ جن امام نووی کا حوالہ مرزا دے رہا ہے کہ امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین کو تبلیغی جماعت والے اپنا نصاب بنا لیں، اسی امام نووی رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب ہے یہ کتاب الاذکار، کتاب العربی بیروت سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 116 پہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور لکھا کہ کن کن امت کے علماء نے، محدثین نے، تابعین، صحابہ نے قرآن مجید کو ایک ایک رات میں بلکہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس سے مراد یہ ہے، علماء نے لکھا، شارحین نے لکھا کہ اس میں جو ہے نا وہ فہم کی نفی ہے، لا نفی و ثواب۔ ثواب کی نفی نہیں ہے کہ جو قرآن کو 3 دن سے پہلے پڑھے اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن قرآن مجید کو 3 دن سے پہلے پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی حکم جو ہے وہ مختلف حالات میں مختلف اشخاص کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5052 نمبر جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک حصہ یہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہر دن روزے میں ہوتا ہوں۔ فرمایا کیف تختم، آپ ختم قرآن کس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میں روزانہ ہر رات کو ختم قرآن کرتا ہوں، یعنی ہر رات مکمل قرآن پاک پڑھ کے میں سوتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں، بلکہ کرتے کرتے ان کو بعض روایات میں 7 دن کا اور بعض روایات میں کم از کم 3 دن کا حکم دیا کہ 3 دن میں آپ کم از کم قرآن مجید ختم کیا کریں۔ اور یہ خاص حکم ان کے لیے کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ان کے والد حضرت عمر بن عاص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ان کی شادی ہوئی ہے اور یہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، تو آپ ان کی اصلاح فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کے ان کی اصلاح فرمائی کہ تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، لہذا تم جو نا وہ قرآن پاک کو تھوڑا پڑھا کرو، اتنا زیادہ یعنی روزانہ ہر رات تم ختم قرآن کرتے ہو اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ کم از کم 7 دن یا کم از کم 3 دن میں تم ختم قرآن مجید کیا کرو۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں امام مجاہد تابعی، عبداللہ بن عمر کے شاگرد مجاہد تابعی، ان سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت امام نووی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 116 پہ لے کے، یہ وہی امام نووی ہیں جن کے بارے میں مرزا کہتا ہے یہ ریاض الصالحین ان کی کتاب، اس میں اتھینٹک نالج ہے۔ وہ اس قصے کو جس کو مرزا کہانی کہہ رہا ہے یہ مجاہد تابعی رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن ابی داؤد نے اس کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا، اور اس سند سے صحیح کے ساتھ واقعہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ امام مجاہد تابعی مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک، عشاء کی نماز کو مؤخر کر لیتے رمضان شریف میں بالخصوص، اور رمضان شریف میں سلف صالحین کا انہوں نے عمل بھی نقل کیا کہ یؤخرون العشاء فی رمضان الی ان یمضی ربع اللیل، کہ وہ عشاء کی نماز کو اتنا مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ چوتھائی حصہ رات کا گزر جاتا تو اس میں درمیان میں وقت زیادہ بن جاتا۔ تو امام مجاہد تابعی جو اس حدیث کے 5052 نمبر حدیث جو صحیح بخاری کے اس کے راوی ہیں، وہ ان سے سند صحیح کے ساتھ وہ بیان کیا امام نووی نے کہ وہ مغرب سے لے کر عشاء کی نماز کے دوران مکمل قرآن مجید تلاوت کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ حدیث روایت کرنے والا راوی تابعی مجاہد وہ خود زیادہ جانتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ حدیث کن لوگوں کے لیے ہے، کن حالات میں کن اشخاص کے لیے ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ مرزا جیلمی زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تابعی جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ خود ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ ایک رات میں بلکہ رات کیا مغرب سے لے کر عشاء کی نماز کے دوران عشاء کو مؤخر کر لیتے اور پورا مکمل قرآن مجید تلاوت کرتے۔ اور جو جامع ترمذی میں حدیث ہے اس کے راوی ہیں قتادہ بن دعامہ تابعی، ان سے امام
ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا کہ قتادہ بن دامہ تابعی بھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور 20 حوالے موجود ہیں۔ اور بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ خَتَمُوا الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ، کہتے ہیں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے صرف ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم کیا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا، جن کو میں گن نہیں سکتا۔ منہم عثمان بن عفان، ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تابعی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا جو ذکر ہے واقعہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس کو ذکر کیا ہے، اور سعید ابن جبیر تابعی کا بھی شرح معانی الاثار میں دیگر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں، صرف ایک رکعت میں پورا مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک مکمل تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ اور سلف صالحین کے 20 اس طرح کے اور حوالہ جات بحمد تعالیٰ موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری نے نقل کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف مکمل رمضان میں 60 قرآن مجید مکمل ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا، اور کتابوں میں بھی بلکہ درجن کے قریب اس کے حوالے موجود ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کو رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر یہ قصے کہانیاں، تو یہ سارے ائمہ محدثین اور امت کے جو اسلاف اور امام ہیں، یہ سارے کیا نعوذ باللہ ان کو قرآن کی اور حدیث کی سمجھ نہیں تھی؟